جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں، جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کب ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے، بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں۔ اور ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھ لیں، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کتنی عیب کی بات ہے کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور بتاؤں، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے گا، اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ پھر ہم نے دعا مانگی، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے تو آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ایسی ہستیاں، لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز۔ وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو۔ ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے۔ رات کا شراب پینے والا اور رات کو مصلی پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے، شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے کہ زرد دادن و جان دادن نہ آئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار خیارے۔ اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز؟ نہیں، برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ روک رہے گا، پھر چلو نماز پڑھو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے، اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔
نبی کے زمانے کے بعد آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تو نبی ہوتا ہے. اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے. جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی. نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑنا، کوئی عورت نہ کوئی مرد، نماز نہ چھوٹے. اللہ کو اور کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو. چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ بھی درگزر کرتا ہے. بڑے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو معاف، توبہ کر لو معاف. ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے. ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خامند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. علقمہ آپ دوڑے ہوئے گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں؟ کہا جی پڑھا نہیں جا رہا. کہا کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں. راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض. بلاؤ. وہ آ گئیں. آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں. کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے. وہ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے. پہلا قصور ماں باپ کا. انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے. کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دے. کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. ہے کون؟ صحابی. آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو اس کے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے. پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا. اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا. جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ، سچ کا ساتھ. ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج کا زمانہ، ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے. پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے. پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے. سی آئی ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا. ان کو بلا لیا. کہنے لگا ابن خراش اور تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ پہ بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی وہیں چھوڑ کے آیا ہوں. تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا. تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو. ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا. ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو ہندوؤں نے کیس کر دیا. انگریز کا زمانہ تھا. عدالت وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے. تو دونوں طرف بات تپی ہوئی. تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے؟ اور مسلمانوں سے بھی پوچھا. تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے. تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا. تھا ان کا قبضہ ناجائز. تو
تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے مسلمان بڑے اطمینان کا ہن جناب ساڈے حق وچ فیصلہ ہونا ہے، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے۔ تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا، گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اپنی ہار مان کے اسلام کو جتا تھا، سچ بول کے اسلام کو جتا تھا۔ جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا، ایک ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین۔ جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا سچ بہت اعلیٰ چیز، اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا کہ حرم بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، اور حاجی بیچارہ کتنی دفعہ فریادیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیب کٹ گئی، جیب کٹ گئی، بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر۔ زوال ایسے نہیں آتا۔ تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے۔ ذلت مقدر ہے اس جہان میں، اس جہان، قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا۔ میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ سارا معاملہ دو حدیثوں میں بتا دیتا ہوں، دو حدیثوں، کہ یہ دو کام کر لو ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ دو کام کر لو، ان دو میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ،
پوری حدیث. معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کوئی جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں, جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں. انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ. صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم, بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے. تقیم الصلاة المکتوبہ, تؤدی الصلاة المفروضہ, وتصوم رمضان, وتحج البیت. معاذ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنت. اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں, جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. کہ الصوم جنہ, روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا. الصدقۃ تطفئ الخطیہ, چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا, پاک کر دے گا. وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ, اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا. 2 نفلی پڑھ لیا کرو کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے. پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ. اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, سارے دین کا سرا بتاؤں, ستون بتاؤں, ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں, آخری چیز بتاؤں, آخری چیز بتاؤں. کہا جی ما ہوا جی, تو مجھے دیکھنا سارے بھائی. تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا, معاذ کف ھذا, معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا, یہ میری پوری شریعت ہے, یہ پورا دین ہے. یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو. کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں, ایکشن کر کے. صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی, زبان کی احتیاط کیا کرو. ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ. کیوں؟ کہ مشکل ترین کام ہے. 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے, یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں. اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے. اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں, یہ مئی جو گزرا ہے, اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا. میں وہاں گیا, عمان میں آگے اربد گئے, اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے. باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا. جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری. جب میں مقبرے میں داخل ہوا, کمرے میں جس میں قبر تھی, سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو. قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں. مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے, وہ خوشبو آ رہی. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا, جا کے نماز پڑھی, مسجد قریب تھی, مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا. پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے. تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا, میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنے کی, شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے, یہ اس قبر والے کی ہے خوشبو, یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے, 24 گھنٹے. پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا, کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا, آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, خود گیا ہوں, خود یہ مئی جو گزرا ہے. ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو, معاذ زبان پہ قابو رکھنا. اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم. اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو, کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لے, کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پا لے. اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا.
کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون؟ شراب پینے والا نہیں، نماز چھوڑنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں۔ کون؟ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، سہنا سیکھو۔ ہیرا کیا ہے؟ کاربن ہے، ہیرا کاربن ہے۔ ہیرا کیسے بن گیا؟ ڈائمنڈ کیسے بن گیا؟ پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرا بنا دیا۔ اگر تم ہیرا بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، تو غصہ پینا سیکھو، زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ اپنی زبان کے اوپر اللہ نے 2 دروازے لگائے، بند کرنا، ساتھ 32 تالے ہیں، ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے۔ اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو۔ اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو۔ جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا، جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت لقمان کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی اب پچھتایا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، ان پڑھ ہیں بڑے ذمہ دار، تعلیم اتنی نہیں ہے، تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے، ایسے ہی تو مجھ سے کہنے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں، تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ، اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھے اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں۔ میرے بیٹے کا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم لوگ کے لیے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی بات۔ اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ دے، کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں۔ یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ محسوس نہ فرمائیں، کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں، میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں۔ یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں۔ میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ کل کائنات کے نبی ہیں، اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ دوڑ لگائیں۔ کوئی یہاں کہہ سکتا ہے، کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ بیگم دوڑ، تمہارے کو گھر ہی نکے نکے تھی دوڑنا کتنے، چلو پوڑیاں چڑھ دے رہا کرو، پوڑیاں چڑھو ہیں۔ عائشہ دوڑ لگائیں، کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں، تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا، ایک سفر سے واپس آ رہے، جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے،
عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. دونوں نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی. کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی. تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے, آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے. سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے, کوئی نظر نہیں آ رہا. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. میں کہ لگائیں. کہا ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے فرمایا ہذہ بتلک عائشہ, آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا. اس وقت تم جیت گئی تھی, آج میں جیت گیا. آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے. کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں. سلوک تھا نا, کھانے کو کچھ نہیں ہے, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے, لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہیں. اور یہاں سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے, اس لیے کہ بول ٹھیک نہیں, نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے. اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی, کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی. میں تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں. اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو. اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا, تمہارے سلوک سے, بیہیویئر سے آئے گا. اپنے سلوک اچھے کرو, اپنے رویے اچھے کرو. مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ, ایتھوپیا, وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر, اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو کوئی ہمارے ایسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی, فضول کام دیکھتی. تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ, چل مصلی پہ بیٹھ جا, چل تسبیح پڑھ. تجھے خیال کیسے آیا, دنیا میں دین مٹ رہا ہے, تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں. خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا. عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے, ہمارے نبی تھک گئے. اور تھک کے نا کبھی یوں ہو جاتے, یوں ہو جاتے, ایک پاؤں کا سارا, پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں. میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. اچھا ٹھیک ہے. پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں جب میں نے کہا بس, پھر آؤ واپس آ. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے, ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے. یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت تباہی ہے. میں تو مسائل سن میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا, نہیں رکھوں گا, کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل, میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو. ایسے ظلم ہیں. ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے, بڑا ظالم. 99% ظلم ہے. یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کی پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. بچی ہو گئی. میں نے ہاتھ جوڑے, پاؤں پکڑے, میرا کیا قصور ہے, اللہ کی تقدیر ہے. طلاق دے دی, نکال دیا گھر سے. حج میں 2 بچہ بچی ساتھ تھے ابھی میرے حج میں, تو 22-23 سال کا بچہ تھا, اتنی سال کی بچی تھی. تو وہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے. تو ہم عرفات میں تھے, تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور کہا بس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. میں نے کہا شادی کتنا عرصہ؟ کہا 3 سال. میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو, میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں, تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آنا. تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں. پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا. تو کہا جی
ایک سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا سسرال نے، یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے، اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو رو برا حال، میرا رو رو برا حال۔ پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے، ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا، میں تو کلیئر تھی، تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی، تو تقدیر ہے، تقدیر میں لکھا تھا ایسے ہی، تقدیر ہے، تقدیر ہے، اب تقدیر آ گئی، اللہ کی رضا پہ پہلے اس کو ذلیل کیا ہوا تھا، اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے، تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل۔ جب میں نے تھوڑی سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں ان سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھ۔ کہا مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے۔ میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر، انہیں راضی کرنا تیرے ذمے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے، تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ۔ اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے یہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے، 10,000 گاڑیاں چل رہی ہوں، ٹریفک بلاک نہیں ہوتی، چل رہی ہوتی، چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں 10 گاڑیاں کٹھی ہو کے سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ساری رات کھلوتے رہتے ہیں، راہ نہیں دیں، کھلوتے ہیں کئی دفعہ، او تو ہٹ، او تو ہٹ، او تو پیچھے ہو، 200 گاڑیاں ادھر، 200 ادھر۔ یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں، روز یہ تماشا دیکھتا ہوں۔ اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں۔